بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو اپنے کندھوں پر کیا رکھ کر بازار جا رہے تھے، اور ان کو آگے کون سا آدمی ملا جو ان کو واپس لایا اور کہاں لے کر چلا گیا۔ توجہ فرمائیں، بڑے کمال کا واقعہ ہے، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، ایک مرتبہ ضرور سماعت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر جب مسلمانوں کی سرداری کا بوجھ پڑا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہونے کے بعد بھی دوسرے ہی دن کندھوں پر کپڑے کا تھان رکھ کر بازار میں فروخت کرنے کے لیے چلے گئے۔ راستے میں عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھ کر عرض کیا، جناب کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا، بازار میں کپڑا فروخت کرنے جا رہا ہوں۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اب آپ مسلمانوں کے معاملات دیکھو گے یا تجارت کرو گے؟ یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ کام نہ کروں گا تو کھاؤں گا کہاں سے؟ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، آپ پر خلافت کا بوجھ آن پڑا ہے، تجارت اور خلافت اکٹھے نہیں چل سکتے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بیت المال کے ناظم کے پاس لے گئے اور ساری کیفیت بیان کی تو بیت المال کے ناظم ابو عبیدہ نے ایک درمیانے درجے کے مہاجر کے مطابق وظیفہ لگا دیا۔ روایت میں آتا ہے، روزانہ آدھی بکری کا گوشت سب گھر والوں کے لیے اور گرمیوں کے کپڑے اس شرط پر کہ پرانے کپڑے بیت المال میں جمع کروانے ہوں گے۔ بیت المال سے 2 چادریں ملتی تھی، جب وہ بوسیدہ ہو جاتی تو ان کو بیت المال واپس کر کے نئی لے لیتے۔ ایک روایت میں آتا ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سالانہ خرچہ 2500 درہم تھا۔ دوران خلافت اپنی ضروریات کے لیے بیت المال سے کل 8000 درہم لے کر استعمال کیے۔ وفات کے وقت ان کے پاس صرف ایک لونڈی، ایک غلام، 2 اونٹنیاں تھیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد یہ سب چیزیں بیت المال میں واپس کر دی گئی تھیں۔ ریاست مدینہ کا صرف تصور پیش کرنے والوں، یہ ہے ریاست مدینہ کا امیر اور اس کا کردار۔ خلافت کے دوسرے دن ہی کندھوں پر کپڑے کا تھان اٹھا کر اپنے معمول کے مطابق کپڑا فروخت کرنے چل پڑے۔ اور تم نے کہا تھا ہم وزیر بننے کے بعد سائیکل پر سفر کریں گے، اب آپ کی 30 گاڑیوں کا پروٹوکول ہوتا ہے۔ کہاں گئی وہ آپ کی سائیکل؟ وسائل اور ریاست مدینہ کی بات کرنے والوں، ریاست مدینہ کے امیر کا سالانہ خرچہ 2500 درہم تھا۔ پہلے تم کہتے تھے میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں آرام سے اپنی زندگی گزار سکتا ہوں، اب تم کہتے ہو کہ 1.5 لاکھ میں میرا گزارا نہیں ہوتا۔ ریاست مدینہ کے امیر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری یہ چیزیں بیت المال میں جمع کروا دینا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریاست مدینہ کے امیر اور ان کے گھر کا خرچہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔